ہاں یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ ہم اس چیز پر غور تو کریں، غور تو دیں کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں کھلانے والا ہے، ہر حال میں کھلانے والا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اگر ہم جھوٹ نہ بولیں تو ہمارے کاروبار ہی نہیں بنتے، ہمارے کام ہی نہیں چلتے۔ بغیر جھوٹ کے تو تجارت ہی نہیں ہے، بغیر جھوٹ کے تو کام ہی نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، یہ کہاں سے تم باتیں سیکھ کر آئے ہو؟ یہ کہاں سے اپنے ایمان بنا لیے ہیں کہ بغیر جھوٹ کے کام نہیں چلتے، بغیر غلط کام کے کام نہیں چلتے، بغیر ایسے گندے دھندے کے کام نہیں چلتے، یہ بے حیائیوں کے بغیر کام نہیں چلتے۔ کون کھلانے والا ہے، کون پلانے والا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ بے حیائیوں کے کام نہ کریں تو ہمیں کون دے گا، کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ اگر ہم جھوٹ نہ بولیں تو ہمارے گھر کو کون دیکھے گا؟ اگر ہم یہ غلط کام نہ کریں تو ہمیں کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ ارے میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے دوستو، تھوڑا دھیان تو دو، تھوڑا سوچو تو صحیح، اس بات کے بارے میں غور تو کرو کہ آج تو تم طاقتور ہو، جوان ہو، تمہارے بازوؤں میں طاقت ہے، تمہاری ٹانگوں میں طاقت ہے، تم بولتے بھی ہو، دیکھتے بھی ہو، سوچتے بھی ہو۔ جب تم آج اپنے سارے کام کرتے ہو اور تم آج کہتے ہو کہ پھر کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کون دیکھا بھالی کرے گا، ہمارے بیوی بچوں کو کون دیکھے گا؟ آج تم اس بات کو کرتے ہو، آج تم ان باتوں کو سوچتے ہو۔ کیا تم نے یہ نہیں سوچا جب 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں تھے، وہاں کون کھلاتا تھا، کون پلاتا تھا؟ وہاں تو باپ بھی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، ماں بھی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی، پھر خود کیسے کر سکتا ہے؟ وہاں خود محتاج ہے، وہاں کون کھلاتا پلاتا تھا؟ یہ ہمارے ایمان کمزور ہیں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں۔ آج ہم ان باتوں کو سوچتے ہیں، کون کھلائے گا؟ بغیر جھوٹ کے کام نہیں ہیں، بغیر بے حیائیوں کے کام نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ دھندے نہ کریں تو کہاں سے کام چلے؟ ہم چوری نہ کریں تو کہاں سے کام چلیں؟ ہم حق نہ دعوے تو کہاں سے کام چلیں؟ ہم یہ غلط کام نہ کریں تو کہاں سے کام کریں؟ کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کون ہماری دیکھا بھالی کرے گا؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، میں دکھاتا ہوں کہ کون کام کرتا ہے، کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے۔ ہاں سنو سنو سنو، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے۔ ارے میرے دوستو، ان باتوں پر غور دو، غور دو، سوچو ان باتوں کے بارے میں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پیروں میں طاقت نہیں ہوتی، اس کے دماغ میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بارے میں کچھ سوچے، کچھ کہے، کچھ بول سکے، کچھ سمجھا سکے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے ذہن میں۔ وہ محتاج ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، لیکن اس کا اللہ، اس کا مالک، اس کا خالق اس کو اس حال میں بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں آتا، جب وہ دنیا میں آتا ہے اللہ اس کا رزق اسے عطا کر دیتا ہے۔ ماں کی چھاتیوں میں سے دودھ نکال دیتا ہے، اللہ اس کا رزق اس کو عطا کر دیتا ہے۔ کھا پی، گزار اپنی زندگی، بتا اپنا وقت، پھر دیکھ جب اللہ نے اس وقت کو گزروایا ہے، اس وقت کو، اس گھڑی کو گزروایا ہے، یہ آج کا وقت کیسے رہ سکتا ہے؟ پھر انسان یہ سوچے کہ بغیر بے حیائیوں کے، بغیر غلط کاموں کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر غلط کام کے کام ہی نہیں چلتے، کام ہی نہیں بنتے، پھر کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ ارے میرے بھائیوں، بڑے ناسمجھ ہیں، بڑی ناسمجھی والی باتیں ہیں۔ ہم کتنے بڑے احمق ہو کر بیٹھے ہیں، کتنی بڑی بے وقوف والی باتیں کرتے ہیں۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے ہم ان باتوں کو کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے ایمان پر کمزور ہیں، اللہ سے مانگتا کوئی نہیں۔ آج اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ سے کہنا چھوڑ دیا، اللہ کو اپنی رضات سنانی چھوڑ دی، اللہ کو یاد ہی کوئی نہیں کرتا، نبی کو کوئی نہیں پہچانتا۔ تو یہ ایمان کہاں سے باقی رہیں گے؟ یہ ایمان کیسے مضبوط ہوئیں گے؟ میرے بھائیوں سنو سنو سنو، ہمارے نبی کے دور میں ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی تھوڑا دھیان سے سنو، میرے نبی نے، آپ کے نبی نے، ہم سب کے نبی نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آج ہم کہتے ہیں نا کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کون دیکھا بھالی کرے گا، یہ سوچتے ہیں نا، سنو کون کھلائے گا۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کون کھلائے گا۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے اپنے دل میں کہا کہ میں آج رات چپکے سے صدقہ کروں گا،
میرے بھائی تھوڑی غور کرنے والی بات ہے، یہ حدیث سنا رہا ہوں، حدیث، اس بات پر غور دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہمارے نبی نے ان باتوں کو کہا جو اب میں بتانے لگا ہوں، تھوڑا متوجہ ہو ان باتوں پر۔ ہمارے نبی نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے اپنے دل میں کہا کہ میں آج رات چپکے سے صدقہ کروں گا، چنانچہ رات کو چپکے سے صدقے کا مال لے کر نکلا اور بے خبری میں ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ کس کے ہاتھ میں دے دیا؟ ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح لوگوں میں چرچا ہوا کہ رات چور کو صدقہ دیا گیا۔ صدقہ کرنے والے نے کہا، یا اللہ، چور کو صدقہ دینے میں بھی آپ کے لیے ہی تعریف ہے کہ اس سے بھی زیادہ برے آدمی کو دیا جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا۔ پھر اس نے عزم کیا کہ آج رات بھی ضرور صدقہ کروں گا، کہ پہلا تو ضائع ہو گیا۔ چنانچہ رات کو صدقے کا مال لے کر نکلا اور بے خبری میں صدقہ ایک بدکار کو دے دیا۔ کس کو دے دیا؟ ایک بدکار عورت کو دے دیا۔ صبح چرچا ہوا کہ آج رات بدکار عورت کو صدقہ دیا گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، بدکار عورت کو صدقہ دینے میں بھی آپ ہی کے لیے تعریف ہے کہ میرا مال تو اس قابل بھی نہ تھا۔ کہ تیسری مرتبہ ارادہ کیا کہ آج رات ضرور صدقہ کروں گا۔ میرے بھائی، یہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، اس نے تیسری مرتبہ پھر ارادہ کیا کہ آج رات ضرور صدقہ کروں گا، چنانچہ رات کو صدقے کا مال لے کر نکلا اور اسے ایک مالدار کے ہاتھ میں دے دیا۔ کس کے ہاتھ میں دیا؟ مالدار کے، پہلا چور کے ہاتھ میں، دوسرا بدکار کے ہاتھ میں جو غلط کام کرتی ہے، بدکار عورت۔ ہاں سنو تو صحیح، تیسرا مالدار کے ہاتھ میں کیوں دیا؟ مالدار کے ہاتھ میں دینے کا کیا مقصد ہے؟ سنو مالدار کے ہاتھ میں دینے کا کیا مقصد ہے۔ ہاں، ایک مالدار کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح پھر چرچا ہوا کہ رات مالدار کو صدقہ دیا گیا۔ صدقہ دینے والے نے کہا، یا اللہ، چور، بدکار اور مالدار کو صدقہ دینے پر آپ ہی کے لیے تعریف ہے کہ میرا مال تو ایسے لوگوں کو دینے کے قابل بھی نہ تھا۔ خواب میں بتایا گیا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا۔ اس کو خواب میں بتایا گیا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا۔ اب میرے بھائی سوچو تو اس کا صدقہ قبول کیسے ہوا؟ ہاں، یہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ اور سن، اس کا صدقہ قبول کیسے ہوا؟ تیرا صدقہ چور پر اس لیے کرایا گیا کہ شاید وہ اپنی چوری کی عادت سے توبہ کر لے، شاید وہ اپنی چوری کی عادت سے توبہ کر لے، اور بدکار عورت پر اس لیے شاید وہ اپنی بدکاری سے توبہ کر لے، جب وہ دیکھے گی کہ بدکاری کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو اس کو غیرت آئے گی۔ ہاں، اس کو غیرت آئے گی۔ اور مالدار پر اس لیے تاکہ اسے عبرت حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کس طرح چھپ کر صدقہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے شاید یہ بھی اس مال میں سے جو اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے لگے۔ سمجھتے ان باتوں کو؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس شخص کے اخلاص کی وجہ سے تینوں صدقے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیے۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ جب اللہ بدکار کو بھی کھلا سکتا ہے، چور کو بھی کھلا سکتا ہے، مالدار کو بھی دلا سکتا ہے، تو میرے بھائیوں، جب اللہ کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، اللہ جب دیکھنے والا ہے، دینے والا ہے، پالنے والا ہے، اسی نے دنیا کو بنایا، اسی نے ہمیں بنایا ہے، اس نے شروع سے لے کے آج تک ہمیں کھلا پلا کے اتنا بڑا کر دیا، اور پھر ہم آج ان باتوں کو کہیں کہ پھر کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ اور جبکہ اللہ نے ان لوگوں کو، یعنی اس چور کو، اس بدکار کو جو مال دلایا ہے، تو اس کو یہ احساس ہو کہ میں بغیر غلط کام کے بھی مجھے مل سکتا ہے، بغیر اس غلط کام کو کیے بغیر مجھے دینے پر کوئی قادر ہے، ایسی کوئی طاقت ہے جو مجھے جھوٹ بولنے سے، مجھے چوری کرنے سے، مجھے غلط کام کرنے سے، بے حیائی کے کام کرنے سے، غلط طریقے سے مال کو کمانے سے، ہر اس غلط کام کو کرنے سے جو اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کھلانے پر قادر ہے، اللہ کھلانے پر قادر ہے۔ ہم اتنی بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں سمجھتے ان باتوں کو؟ ہم اپنے ذہنوں کا کیسا استعمال کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، کتنی دفعہ، اور میں کہتا رہوں گا جب تک میں یہاں موجود ہوں، اس دنیا میں کہتا رہوں گا۔ میرے رب کی شان ہی ایسی ہے، وہ مالک ہی ایسا ہے
ہاں اس سے مانگیں، اس سے کہیں، وہ خالق ہے، ہم انسان ہیں، وہ اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس کے نوکر ہیں۔ ہاں وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، وہ رب ہے، وہ دینے والا ہے، ہم مانگنے والے ہیں، وہ عطا کرنے والا ہے، ہم اس کی چیزوں کو لینے والے ہیں، اس کی نعمتوں کو برتنے والے ہیں۔ تو اسی سے مانگیں، اسی سے کہیں نا، وہ اللہ ہی ایسا ہے۔ اس اللہ نے اس دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 مخلوق کو بنایا ہے، ان کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے، ان کی دیکھ بھالی بھی کرتا ہے، ان کو دیکھتا بھی ہے۔ وہ سب مخلوق، کچھ کم 18,000 مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے، وہ سب اللہ ہی کی نگرانی میں ہے، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی ان کو موت دینے والا ہے۔ یعنی ہر چیز پر اللہ ہی کی طاقت ہے، اللہ ہی کی حکومت ہے، اللہ ہی کھلانے پلانے والا ہے۔ جب اللہ اتنے بڑے قد و قامت والے ہاتھی کو، اتنے بڑے زراف کو، ایسے ببر شیروں کو، ایسے درندوں کو، ایسے چرندوں کو، ایسے رینگنے والوں کو، ایسے اڑنے والوں کو، ایسے پھاڑ کھانے والوں کو، جب اللہ اتنی مخلوق کو کھلا سکتا ہے، زمین کے اوپر رہنے والوں کو، آسمان موڑنے والوں کو، پانی کے اندر رہنے والوں کو، جب اللہ اتنی مخلوق کو کھلانے پر قادر ہے، اتنی مخلوق کو دیکھنے والا ہے، پالنے والا ہے، اتنی مخلوق پر حکومت کرنے والا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ایک انسان کے پیٹ کو نہیں بھر سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ میری فیملی کے پیٹ کو نہیں بھر سکتا؟ جب اللہ اس پانی کے اندر، اس سمندر کے اندر ایک مخلوق کو دیکھ رہا ہے، کہ وہ میری فیملی سے غافل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی بھی دنیا کے انسان سے غافل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جب یہ 18,000 مخلوق یہ اللہ کے وجود میں ہیں، یہ اللہ کی نگرانی میں ہیں، یہ اللہ کے حکم میں ہیں، جب اللہ ان پر حکومت کرتا ہے، اللہ سب کو کھلاتا پلاتا ہے، ہم سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہم کتنے بڑے احمق ہیں، کتنے بڑے بے وقوف ہیں، ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ہم اتنی چیزوں کو جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، مانتے ہوئے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اور پھر ہم کہیں کہ کون کھلانے والا ہے، کون پلانے والا ہے؟ بغیر جھوٹ کے گزارے نہیں ہوتے، بغیر چوری کے گزارے نہیں ہوتے، بغیر بے حیائیوں کے کام نہیں چلتے، کوئی کام نہیں بنتا۔ کون ہمارے دیکھا بھالی کرے گا؟ یہی اللہ دیکھا بھالی کرے گا، جو شروع سے تجھے کھلاتا پلاتا آیا ہے۔ ہاں سوچو تو صحیح، آج انسان بے حیائی میں مبتلا ہے۔ جو بغیر بے حیائی والے ہیں، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ جو حلال طریقے سے کمانے والے ہیں، یہ جو تھوڑے میں ہی صحیح خوش رہنے والے ہیں، ان کو کون کھلاتا پلاتا ہے؟ ان کی کون دیکھا کرتا ہے؟ ان کے رزق کو ان پہ کون اتارتا ہے؟ کون ان کو پہنچاتا ہے؟ اور پھر ہم کہیں کہ بغیر جھوٹ کے گزارے نہیں ہیں۔ ہمارا خیال کون رکھے گا؟ کون ہمیں کھلائے گا پلائے گا؟ میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے نبی کو پہچانو، اپنے اللہ کے حکم پر اپنی زندگیوں کو لے کر آؤ۔ آج ہم ان باتوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ آج ہم اپنے ایمان میں بہت کمزور ہو گئے ہیں، بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے ایمان کا کس سے مطالبہ کریں؟ ہم اپنے ایمان کے بارے میں کس سے کہیں؟ کیسے کہیں؟ میرے بھائیوں، جیسے انسان کی بیٹری لو ہو جاتی ہے نا، وہ اس کو خود ہی کھائے گا، خود ہی پیے گا، تب جا کر اس کی بیٹری چارج ہوئے گی۔ ایسے ہی جس انسان کے ایمان کمزور ہے، اسے خود کو ہی منانا پڑے گا، اسے خود کو ہی اللہ کے حکم پر محنت کرنی پڑے گی، اللہ کو پہچاننا پڑے گا۔ ہم سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں، ہم سب کو چاہیے اپنی زندگی اللہ کے حکم پر لے کر آئیں، نبی کے طریقے پر لے کر آئیں، اللہ کو پہچانیں۔ وہی خالق کھلانے والا ہے، وہی مالک پلانے والا ہے، وہی اللہ ہے جو جلانے والا ہے، وہی اللہ ہے جو مارنے والا ہے، پھر وہ دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، پھر اعمال کے مطابق فیصلے بھی کرنے والا ہے۔ جس نے یہ دنیا بنا کر دی، وہ اس سے کہیں بہتر، کئی گنا بہتر جنت عطا فرمانے والا ہے۔ پھر ہم کس چیز میں پڑ رہے ہیں؟ کس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح۔ اللہ کو بھی یاد نہیں کرتے، نبی کو بھی یاد نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو نہیں پہچانتے، نبی کی سنتوں کو نہیں پہچانتے، پھر ہم یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ تو جو ایک کتے بلیوں والی زندگی ہے، یہ تو ان سے بھی زیادہ بیکار ہے۔ ان کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، ہاں ان کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، ہمارا تو کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ کچھ انسانوں تو ایسے دماغ بنا لے، ان کا تو کوئی بھی مقصد نہیں ہے، نہ دنیا ہی مقصد ہے، نہ آخرت ہی مقصد ہے۔ کم سے کم جانوروں کا یہ تو مقصد ہوتا ہے کہ اپنے چین سے کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہاں میرے بھائیوں، اپنے رب کو پہچانو۔ بچے بنا دینا کوئی طاقت نہیں ہے، 10-12 بچے تو جانوروں کے بھی ہوتے ہیں،
سمجھتے ہو؟ ان کو علم دینا، ان سے مراد ہم کو چاہیے ہم علم حاصل کریں۔ وہ کیا کہ اپنے اللہ کو پہچانیں، اللہ کے حکموں کو پہچانیں، نبی کو پہچانیں، اس آخرت کی زندگی کو پہچانیں، اور مرنے کے بعد کیا ہونا ہے اس کو پہچانیں۔ ہاں، دنیا کیسے گزارنی ہے، وقت یہاں کیسے گزارنا ہے اس کو پہچانیں، زندگی کا مقصد کیا ہے اس کو پہچانیں۔ سمجھتے ہو؟ ہاں، اس کو پہچانے تب جا کر کامیاب ہیں، تب جا کر کامیاب ہوں گے۔ سمجھتے ہو میرے بھائیو؟ تب جا کر ہماری بات بنے گی، تب جا کر ہم سمجھدار بنیں گے، عقل مند بنیں گے، جب ہم اپنے اللہ کو پہچانیں گے۔ میرے بھائیو، بڑی مختصر زندگی ہے، اس کو یوں ہی ضائع نہ کرو کہ جانوروں سے بھی بدتر اس زندگی کو بنا دی جائے۔ اپنے اللہ کے حکم پر آ جاؤ، اپنے اللہ کو پہچانو، اور اپنے نبی کی سنتوں پر آ جاؤ، اپنے نبی کی سنتوں کو پہچانو اور ان کو اپناؤ، اور اپنے اللہ کے حکم پر اپنی زندگیاں بتاؤ، کیونکہ اللہ ہر انسان کو دینے پر قادر ہے۔ جو 18,000 مخلوق کو پال سکتا ہے وہ ہمیں بھی پالنے پر قادر ہے، اور وہی ہمیں پالتا ہے۔ یہ تو ہمارے کمزور ایمان کی بدولت ہے کہ ہم جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، بس بول دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، الفاظوں کو بڑے سوچ سمجھ کے کہا کریں۔ کھلانے والا کون ہے، پلانے والا کون ہے؟ بغیر چوری کے گزارے نہیں ہیں، بغیر جھوٹ کے گزارے نہیں ہیں، بغیر اس کے یہ نہیں وہ نہیں۔ کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ ارے اللہ کے بندو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے کہو۔ وہی اللہ کھلانے پلانے والا ہے، وہی اللہ ہے جس کی سب پر حکومت ہے، سب پر طاقت ہے۔ وہ ہم سے کیسے انجان ہو سکتا ہے، کیسے انجان ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہماری بڑی غلط فہمی ہے، بڑی گمراہی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو بھلا کر زندگی بتائیں۔ یہ بڑی بے وقوف والی بات ہے میرے بھائیوں۔ دنیا میں تم ایسے غافل ہوئے کہ اللہ ہی کو بھلا دیا، آخرت کے دن کو ہی بھلا دیا، آخرت کو ہی بھلا دیا کہ آخرت ایسا لگتا ہے ہی کوئی نہیں، یہ دنیا ہی حقیقت ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ ارے میرے بھائیوں، سوچو تو صحیح، اگر یہ دنیا ہی سب کچھ ہوتی، اگر یہ دنیا ہی باقی رہنے والی ہوتی، تو ہمارے باپ دادا کہاں چلے گئے؟ ان کے باپ دادا کہاں چلے گئے؟ ان کے باپ دادا کہاں چلے گئے؟ یہاں کوئی باقی نہیں رہنے والا ہے، ہمیں بھی چلے جانا ہے۔ اپنی زندگیوں کے مقصد کو پہچانو، اپنی زندگیوں کو سمجھو۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا بڑی مختصر ہے، بڑی مختصر ہے، ہم سب کو چلے جانا ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے اس انسان کو عقل مند اور ہوشیار کہا ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ ہاں، عقل مند وہ ہے جو ہر حال میں، ہر وقت اللہ کا نام لینے والا ہو، اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ اپنی زندگی اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزارو۔ یہ بڑی گمراہی کی بات ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے مقصد کو ہی بھول گئے۔ ہم یہ بھی بھول گئے کہ ہم کچھ بھول رہے ہیں، ہم یہ بھی بھول گئے۔ میرے بھائیوں، اپنے اللہ کے حکموں کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی بتاؤ کہ مجھے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اللہ کے حکم پر زندگی بتانی ہے، اور نبی کے طریقے پر چلنا ہے۔ مجھے ایسے کامیاب ہونا ہے جیسا اللہ نے کہا ہے۔ جس کے طریقوں پر کامیابی ہے اس کے طریقے پر مجھے زندگی بتانی ہے۔ جو سب کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، میرا بھی رب ہے، وہ کون؟ وہ اللہ، اس کو راضی کر کر جانا ہے۔ اپنی زندگی کا ڈریم بناؤ۔ ڈریم کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ۔ میری زندگی کا ڈریم مقصد یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر اپنی زندگی بتاتا ہوا چلا جاؤں، زندگی بتاتا۔ اصل کامیاب وہی ہے جس نے یہاں سے وہاں کی تیاری کر لی، دنیا سے آخرت کی تیاری کر لی۔ اصل کامیاب وہی ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے نبی کو پہچانو۔ یہ ہمارے ایمانوں کی کمزوری ہے کہ ہم کیا کیا کہہ دیتے ہیں، ہم جو نا کیسی کیسی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ اللہ وہ اللہ ہے جس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، جس سے پہلے کوئی نہیں ہے، جس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ وہ خالق اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ اپنے اللہ کو پہچانو اور اپنے اللہ کے حکم پر زندگی بتاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں، بلندیاں نصیب فرمائے اور بڑے مقام، بڑے عہدے نصیب فرمائے۔ آمین۔